السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ الجن کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی 10 آیات کا ترجمہ لے کر میں اس وقت حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسے تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب چوری چھپے سننے کی جو کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اہم مخلوق یعنی جنات کا بڑا تفصیلی ذکر کیا ہے، اور ان کے بارے میں ہمیں بڑی اہم معلومات ہم پہنچائی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک جو ہمارے علم میں 3 اہم ترین مخلوق بنائی ہیں جن کو شعور دیا گیا ہے، جو ذی شعور ہیں۔ پہلے فرشتے ہیں، اس کے بعد جنات ہیں، اور اس کے بعد پھر انسان کو پیدا کیا گیا۔ یہ ترتیب پیدائش کی ہے۔ جنوں کے بارے میں ہمارے یہاں بلکہ پوری دنیا میں بڑے غلط تصورات پائے جاتے ہیں۔ کوئی تو اسے جھوٹ سمجھتا ہے کہ جن ون کچھ نہیں ہے، سب بیکار وہمی باتیں ہیں، صاف انکار کرتا ہے، ان کے وجود کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ کوئی لوگ جنوں سے بہت ڈرتے ہیں، ان سے بڑے خوفزدہ رہتے ہیں، اور حتی الامکان ان سے بھاگتے پھرتے ہیں، کسی ایسی جگہ نہیں جاتے جہاں ان کے کوئی پائے جانے کا امکان ہو۔ پھر یہ کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو جنوں کو مانتے تو ضرور ہیں، بلکہ ان کو اتنی اہمیت دے دی ہے کہ وہ بعض جنوں کی پوجا تک کرنے لگے۔ یہ 3 مختلف طرح کے تصورات رہے ہیں انسانوں میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام تصورات کی بڑی تردید کی ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے۔ ایک ایک کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ترتیب سے کہا گیا ہے۔ یہاں پہلی بات کہی جا رہی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم بتا دو کہ مجھے وحی آئی ہے کہ جنوں کے کسی گروہ نے، میں جب قرآن تلاوت کر رہا تھا تو اس کو سنا، اس تلاوت کو سنا، غور سے سنا، سمجھا، اور جا کر پھر اپنے لوگوں میں بتایا، یعنی دوسرے جنات سے بتایا کہ ایک بڑا کیا بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یعنی اس سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان جنوں میں بھی مشرک لوگ ہوا کرتے ہیں جو کہ اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے جب یہ قرآن سنا تو اس پر ایمان لے آئے، اور یہ سمجھ گئے کہ یہ قرآن راہ راست کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اس لیے وہ اس پر ایمان لے آئے۔ لیکن اس کی جو ہے نا اعجاز اور قرآن کی بلاغت کو سن کر بڑے
حیران ہوئے اور تعجب میں مبتلا ہوئے۔ اسے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ جن نہ صرف یہ کہ انسانوں کی باتیں سنتے ہیں بلکہ ان کی زبان بخوبی سمجھتے بھی ہیں۔ پھر اگلی بات کہی گئی کہ ہمارے انہوں نے جن جو سن کر گئے تھے قرآن، وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور رفع ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ یعنی اس بات کو بھی ان کو یقین آ گیا، اس گروہ کو، کہ جس نے قرآن سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کہ یہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور رفع ہے، اور یہ بےہودہ بات ہے کہ کسی کو اس کی بیوی یا کسی کو اس کا بیٹا بنایا جائے، تو ہم اس سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات کہی کہ یہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے جب تک انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی قرآن نہیں سنا تھا، وہ بتا رہے ہیں کہ اپنے لوگوں سے کہ ہم بہت اللہ کے خلاف حق باتیں کرتے ہیں، یعنی اللہ جیسا ہے وہ ویسا نہیں سمجھتے نہ بیان کرتے ہیں، اور جھوٹی موٹی باتیں اللہ کے بارے میں گڑھ رکھی ہیں، اپنے لوگوں پر الزام لگا رہے ہیں وہ۔ اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتے۔ اور پھر ان کو یہ بھی غلط فہمی تھی کہ جو لوگ بھی مشرکانہ باتیں کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں، اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہ پہلے یہی سمجھتے تھے کہ وہ بالکل سچے ہیں اور جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی ان کی دور ہو گئی کہ ایسی بات نہیں ہے، حق کے خلاف باتیں بھی ہوتی رہی ہیں اور اب حق ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اور پھر ایک اور بات جنوں کے بارے میں ارشاد فرمائی گئی کہ ایک انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور بڑھا دیا ہے۔ یعنی جیسے میں نے عرض کیا پچھلی آیت میں کہ کچھ لوگ جنوں کو خدا بنا لیتے ہیں، ان کی پناہ مانگتے ہیں۔ یعنی کسی ویرانہ، یہ طریقہ تھا عربوں میں کہ کسی ویران علاقے میں جاتے تو اس علاقے کے جن کی، اس علاقے کے مالک جن کی پناہ مانگتے تھے۔ یعنی کتنی حماقت کی بات تھی یہ، اور اس وجہ سے وہ جن مغرور ہو گئے، ان کو تکبر پیدا ہو گیا کہ اوہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہم سے پناہ مانگ رہا ہے، اس طرح وہ مغرور ہو گئے۔ پھر اگلی بات یہ گئی کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسے تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا۔ ایک اور غلط فہمی تھی جو قرآن کے ذریعے دور ہو گئی۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہی سلسلہ جو ہے وہ صحیح چل رہا ہے اور کوئی اب اس کی اصلاح کرنے کے لیے آنے والا نہیں ہے، جو کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں ٹھیک سمجھ رہے ہیں، اور اب اس کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہے۔ لیکن اور اس لیے کوئی رسول کا ان کے تصور بھی نہیں تھا۔ لیکن جب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سنا تو پھر انہیں یقین آ گیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا رہا ہے اور ابھی بھی اس نے بھیجا ہے۔ اور پھر ایک بات اور کہ جنوں کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ اونچی سے اونچی پرواز وہ کر سکتے ہیں، کافی دور تک فضا میں وہ جا سکتے ہیں۔ تو وہ جا کے پھر وہ دیکھتے رہتے تھے کہ جو ہے نا کہ آسمان سے کیا چیزیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو اسی طرح خاص طور سے شیطان جن جو ہے وہ اس تلاش میں آتے تھے کہ پتہ کریں کہ آسمان میں ہو کیا رہا ہے۔ تو جب وہ جاتے تھے جس زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہو رہی تھیں، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر زبردست پہرا لگا ہوا ہے اور وہ شہابوں سے، یعنی شہاب ثاقب جس سے کہتے ہیں، جو پتھر فضا میں گھومتے رہتے ہیں اور چکر لگاتے رہتے ہیں، وہ پتھروں کا ایک بے حساب پتھر جمع ہو گئے اور ان کی بارش ہو رہی ہے۔ تو اس لیے وہ اوپر بھی نہیں جا سکتے، مزید اوپر نہیں جا سکتے تھے۔ تو پہلے پھر بتا رہے ہیں کہ ہم پہلے وہی جن جو یہ ساری باتیں اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، انہی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے سن گن لینے کے لیے آسمان میں جگہ پا لیتے تھے، یعنی شہاب ثاقب کی بارش نہیں ہوتی تھی اور کچھ نہ کچھ ہمیں خبر مل جاتی تھی کہ آسمان میں ہو کیا رہا ہے۔ مگر اب تو یہ حال ہے کہ وہاں پر شہاب ثاقب، یعنی وہ پتھر جو گھومتے رہتے ہیں خلا میں، وہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ہمیں جلا کر خاک کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم پھر گھبرا کے واپس آ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک بات اور انہوں نے کہی کہ ہمارے سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ تو دو ان کی باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی اللہ تعالیٰ کوئی سزا دینا چاہ رہا ہے دنیا والوں کو، جس کے لیے اتنا سخت پہرا مقرر کیا گیا ہے،
اور پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. یا پھر دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو بھیج رہا چاہتا ہے، بھیج دیا ہے، اور اس کے اوپر یہ کلام بھی نازل کیا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں آسمانوں میں اوپر تک جانے کا موقع نہیں مل رہا، اور کچھ خبر لینے کا موقع نہیں مل رہا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے یہ کھود کر لاتے تھے یہ خبریں. تو اس طرح یہ تمام باتیں کہی گئیں جنوں کے بارے میں، جن سے ہمیں ایک اچھا خاصا تصور جنوں کے بارے میں ہمارے واضح ہوتا ہے، اور وہ تمام غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں جو جنوں کے بارے میں تھیں. یعنی صاف پتہ چلتا ہے کہ جن ایک باشعور مخلوق ہے، اس کا وجود یقیناً دنیا میں ہے، لیکن بس فرق اتنا ہے کہ یہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جیسے ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، ہم جنوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے. اور یہ جنوں کے وجود بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کے عینی شاہد اس دنیا میں موجود ہیں، جن لوگوں کے ساتھ یہ سابقہ پیش آیا. اور آج بھی آپ کو ایسے بے شمار لوگ مل جائیں گے کہ جن کا سابقہ جنوں کے ساتھ پیش آیا، ان کے وجود کا انہیں یقین ہو گیا. اور پھر اب تو قرآن بھی یہ بات واضح کہہ رہا ہے بمانگ دہل کہ یہ کوئی یہ وجود حقیقی ہے، اس لیے ہمیں بھی اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ہمیں ان کے شیطان جن جو ہیں جو انسان کو بہکاتے ہیں ان سے پناہ مانگنی چاہیے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.